راجو کے پاس میری آزمودہ 375 میگنم جبکہ میرے پاس 450 ایکسپریس تھی۔ گزارگاہ کا بغور معائنہ کرنے کے بعد میں کچھ پریشان ہو گیا۔ وہاں کچی زمین پر ایک مادہ شیرنی کے پنجوں کے نشان بکثرت تھے، مگر جس بات پر میں ششدر رہ گیا وہ انسانی قدموں کی موجودگی تھی۔ ان نشانات کی خاص بات یہ تھی کہ دایاں پاؤں الٹا تھا۔ یہ دیکھ کر راجو کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میری اپنی حالات غیر ہونے لگے۔ انسانی قدموں کے وہ نشان جنگل کے اندر تک جا رہے تھے۔ الٹے قدموں والے نشانات کی کوئی توجہ میرے ذہن میں نہ آ سکی۔ اس وقت سہ پیر ڈل رہی تھی۔ شام ہونے میں زیادہ دیر نہ تھی۔ کیا خیال ہے راجو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ نشانات کا تعاقب کریں صاحب، رات ہونے والی ہے، راجو نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ پھر مجھے یقین ہے کہ یہ نشانات پچھل پیری کے ہی ہیں۔ پچھل پیری ایک اصطلاح عام طور پر چڑیل کے لیے استعمال ہوتی ہے، کیونکہ عام خیال یہی ہے کہ چڑیل کا دائیں پاؤں الٹا ہوتا ہے۔ راجو نے قسم کے ماحول میں آنکھ کھولی تو وہیں بھوت پریت اور چڑیلوں کے تذکرے روزمرہ کا معمول تھے، لہٰذا وہ پراسرار نشانات دیکھ کر اس کے خوف زدہ ہونا فطری تھا۔ دیکھو راجو، تم نے اب تک میرے ساتھ درجن بھر درندے شکار کر ڈالے ہیں، میں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ان میں سے اکثر کو بھوت پریت کا شاخانہ قرار دیا گیا ہے، مگر جب ہم نے معاملے کی کھوج لگایا تو وہ مقامی باشندوں کے ذہن کی پیداوار ثابت ہوئے۔ مگر یہ نشانات، راجو نے خوف میں ڈوبی آواز میں جواب دیا، مجھے یقین ہے ہم اس اسرار سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ان نشانات کا تعاقب کیا جائے۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور ہراساں انداز میں کبھی راہ گزرتے کو دیکھا تو کبھی اس کی نگاہیں جنگل کی طرف اٹھ جاتیں۔ اس سے قبل کہ میں مزید کچھ کہتا، ہوا کے دوش پر ایک ایسی آواز بھری جسے سن کر راجو کی ہی نہیں میرا بھی رنگ فک ہو گیا۔ آواز جنگل کی طرف سے سنائی دی تھی۔ راجو، یہ آواز، میں نے مرتعش لہجے میں یوں کہا مجھے جیسے اپنی سماعت پر شبہ ہوا۔ یہ تو کسی بچے کے رونے کی آواز ہے صاحب، راجو نے سرسراتی آواز میں جواب دیا۔ سرشام گھنے جنگل کے سناٹے میں گونجنے والی وہ آواز کسی بھی ہوش کی ہو سکتی، حواس گم کرنے کے لیے کافی تھی، مگر ہمارا معاملہ مختلف تھا۔ ہماری زندگی کے بیشتر شب و روز گھنے جنگلوں میں خونخوار درندوں سے نبرد آزمائشی کرتے ہوئے بسر ہوئے تھے، اس لیے ہمارے حواس ختم نہ ہوئے۔ ہم فوراً جیپ میں سوار ہو گئے اور اس طرف چل پڑے جہاں سے آواز آئی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد رونے کی آواز موقوف ہو گئی، مگر ہم محتاط انداز میں رائفلیں تھامے آس پاس نظریں دوڑانے جنگل میں داخل ہوئے۔ اونچے اونچے درختوں اور گھنی جھاڑیوں کے درمیان پل کھاتی گزرگاہ پر ایک شیرنی کے پنجوں کے نشانات کے ساتھ ساتھ انسانی قدموں کے وہ عجیب و غریب نشانات بھی نظر آئے جو پہلے دیکھ کر میں چکے تھے۔ حیرت انگیز امر یہ ہے کہ درندے اور انسان قدموں کے نشانات زیادہ پرانے نہ تھے۔ عجیب الخلقت قدموں کے نشانات اپنی جگہ، مگر شیرنی کے پنجوں کے نشان دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ پھلدار اور گردنواں میں ہونے والی گمشدگیوں کی پشت پر ایک آدم خور شیرنی کا ہی ہاتھ ہے۔ ہمارا رخ اسی جانب تھا جہاں ہم بتایا گیا تھا کہ متروک مندر کے کھنڈر واقع ہیں۔ پنجوں کے نشانات کا رخ بھی اسی طرف تھا۔ ایک ٹیلے کے قریب گزرگاہ دو حصوں میں منقسم ہو گئی تھی۔ ایک راستہ دائیں جانب سیدھ میں چلا گیا، دوسرا ٹیلے کے اوپر سے چکر کاٹ کر جنگل کے گھنے حصے میں داخل ہو رہا تھا۔ ہم نے سیدھا چلنے کا فیصلہ کیا کیونکہ زمین پر موجود نشانات بھی اسی طرف جا رہے تھے۔ تاریکی کے باعث زمین کا باریک بینی معائنہ ممکن نہ تھا، پھر بھی ہم آگے بڑھتے گئے۔ بڑھتے اندھیرے کے باعث نشانات بار بار کھو جاتے تھے اور رک کر دوبارہ سلسلہ ملانا پڑتا تھا۔ خطرے سے مقابلے کے دباؤ اور نقوش پا کی جستجو میں ہم سمت کا خیال نہ رکھ سکے۔ وہ نشانات ایک ہی جگہ جا کر پہنچے، اپنا وجود کھو بیٹھے، جہاں گزرگاہ کے دونوں کناروں پر برگد اور پیپل کے درخت شاخیں لٹکائے جھوم رہے تھے۔ درختوں کی شاخوں سے گزرگاہ کے کناروں پر لپٹی اکی بکی ہر لختہ بڑھتی تاریکی میں خاصا ڈراؤنا منظر پیش کر رہی تھی۔ مجھے اس امر پر حیرت تھی کہ بچے کی رونے کی آواز دوبارہ ہماری سماعت سے نہیں ٹکرائی۔ اب میں نے رائفل کی نالی پر لگی ٹارچ روشنی کر لی۔ روشنی میں نظر آیا کہ قدموں کے نشانات جنگل میں داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو رہے ہیں۔ ہم پھر ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ آخر تھوڑی دور جا کر ویران مندر کے کھنڈر ہمارے سامنے آ گئے۔ ابھی ہم مندر کا سیاہ حویلی دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک دو مختلف آوازیں سن کر ہمارے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ رائفلیں بے اختیار کندھوں سے آ لگیں۔ پہلی آواز گھوڑے کی ہنہاٹ کی تھی، جس کے فوراً بعد بچے کے رونے کی آواز دوبارہ فضا کو مرتعش کر گئی۔ دونوں آوازیں مندر کے اندر سے ابھری تھیں۔
مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے. ایک اور قسط کے ساتھ آپ کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. میک شیور ٹو پریس بیل icon and subscribe my channel for more videos and more updates from horror stories.